بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے پیدا کیوں نہیں کیا اور عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیوں کیا گیا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ رب العزت کا کیا ارشاد ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جواب ڈیٹیل سے دیں گے، لہٰذا ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمْإٍ مَسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آئیں۔ حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے اور مٹی کی اوپری پرت کو مٹھی میں لے لیا۔ یہ مٹی 60 الگ الگ رنگوں اور پرکار کی تھی۔ اس میں سفید، کالے، لال اور پیلے رنگ تھے۔ ساتھ ہی یہ مٹی نرم، کٹھور، میٹھی، کھٹی، نمکین اور پھیکی بھی تھی۔ کچھ سمے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا ذکر اس طرح آتا ہے، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ سورۃ النساء میں ہے۔ اس آیت میں نفس واحدہ یعنی ایک جان سے مطلب حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اس کا جوڑا بنایا، اس سے مراد حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں پسلی کا سیدھا ذکر نہیں ہے، لیکن تفسیر کاروں نے حدیث کے آدھار پر اس کا مطلب سمجھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر وشواس کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی بات مانو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر تم اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہر مرد مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور ہر عورت مرد کی پسلی سے؟ اور کیا ہر مرد کی شادی اسی عورت سے ہوتی ہے جو اس کی پسلی سے پیدا ہوئی ہو؟ تو پیارے دوستو، اس بارے میں اسلامی قانون کی رائے یہ ہے کہ صرف پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے اور باقی انسان کو مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہماری غذا یعنی کھانے کی چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہی کھانا ہے جو نطفے یعنی بیج کا کارن بنتا ہے اور نطفہ انسان کی تخلیق کا ذریعہ ہے۔ یعنی ہر انسان مٹی سے نہیں بنتا، بلکہ صرف پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا گیا۔ باقی انسان آپ دونوں کی اولاد ہیں۔ رہی بات یہ کہ کیا مرد کی شادی اسی عورت سے ہوتی ہے جو اس کی پسلی سے پیدا ہوئی ہو، تو اس کا بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی ہر عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور ان باتوں کا صحیح علم اور جانکاری صرف اللہ کو ہے۔ پیارے دوستوں، ایک اور مشہور بات یہ ہے کہ انسان کی تدفین یعنی اسے اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ کی مٹی سے وہ پیدا کیا گیا ہو۔ تو اسلامی قانون کے مطابق اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر عورت اور بچوں کے حکم کو ایک جیسا رکھا ہے، جیسے با جماعت نماز اور جمعہ کی نماز کا مسئلہ۔
تو شاید اسی سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھی بچوں کی طرح نرمی اور رحم کا رویہ اپنانا چاہیے۔ یاد رکھیں، مرد کو اللہ رب العزت نے عورت اور اس کی اولاد کا نگہبان بنایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ارزل رجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگہبان ہیں۔ مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ عورت کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے اور اس کے دیگر معاملات میں مددگار ہو۔ اللہ رب العزت نے خود مرد کو عورت پر برتری دی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں۔ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور یہ کوئی ناانصافی یا ظلم نہیں، بلکہ انصاف اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ متوں کے انوسار اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی حکمت کا اشارہ تھا کہ عورت کو ایسی مٹی سے نہیں بنایا گیا جسے فرشتے لے کر آئے تھے، بلکہ اسے مرد کے جسم کے حصے یعنی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ عورت کے سمان اور پردے کو اس حد تک برقرار رکھا جائے کہ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کے کس حصے سے لائی ہوئی مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا اور وہ ان کی بیوی بنی۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ عورت کو پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا یہ ٹیڑھے پن کی نشانی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، انسانی جسم کے کئی نازک حصے جیسے دل اور دوسرے اہم انگ پسلی کے پیچھے محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کر یہ اشارہ دیا کہ عورت مرد کے لیے ڈھال کی طرح ہے۔ وہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں ہر رشتے میں مرد کا سہارا بنتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا غلط ہے کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت مرد کے لیے ایک سہارا اور اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مرد کی پسلیوں کی سنکھیا عورتوں سے کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پر مرد اور عورت دونوں میں پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی کل 24 پسلیاں ہوتی ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ اگر کسی کی پسلیوں کی سنکھیا کم یا زیادہ ہو تو یہ صرف میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ عورت کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ وہ پوری طرح سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اسے توڑنے کا مطلب اسے طلاق دینا ہے۔ یہ تعلیم مردوں کو دی گئی ہے کہ عورت کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ رشتے سختی سے بہتر نہیں ہوتے، بلکہ اور بگڑ سکتے ہیں۔ اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے ساتھ صبر اور سمجھداری سے پیش آئے، اس کی فطرت کو سمجھتے ہوئے نرمی سے اپنی بات منوائے۔ سختی سے مسئلے سلجھنے کے بجائے الجھ سکتے ہیں۔ دوستو، حدیث میں عورت کی نازک اور جذباتی فطرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پسلی سے عورت کے بننے کا مطلب ہے کہ وہ نرم، نازک اور جذبات سے بھری ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ نرمی، محبت اور سمجھداری سے پیش آنا چاہیے۔ عورت کی فطرت کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا ہی صحیح طریقہ ہے۔ یہاں پسلی کے ٹیڑھے پن کو ایک مثال کے طور پر بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کے ساتھ نرمی اور سمجھداری سے پیش آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ہدایت دی کہ عورت کے ساتھ سختی نہ کرے، کیونکہ اس سے رشتے خراب ہو سکتے ہیں، بلکہ عورت کی فطرت کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے معاملہ کریں۔ حدیث کے مطابق سب سے بہترین مرد وہی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی میری وصیت کو قبول کرو۔
یہ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آنا نہ کیول سنت ہے بلکہ یہ رشتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ علماء نے حدیث کی تشریح میں بتایا کہ پسلی سے پیدا کرنا ایک نشانی ہے۔ اس کا مقصد عورت کی فطرت اور اس کے ساتھ بہتر برتاؤ کے اصولوں کو سمجھانا ہے۔ پسلی جو انسان کے نازک انگوں کی حفاظت کرتی ہے، ایک مثال ہے کہ عورت بھی مرد کی حفاظت اور طاقت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو پورا کرنے کے لیے بنایا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اور پیار بھرے رشتے بنانے چاہیے۔ عورت خاندان کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، جس کی عزت اور صحیح برتاؤ پورے پریوار اور سماج کو مضبوط کرتا ہے۔ اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام کا رویہ اپنا کر رشتوں کو بہتر بنایا جائے۔ اللہ کی بنائی ہوئی یہ حکمت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر رویہ اپنانا چاہیے۔ پیارے دوستوں، حدیث کی ان روایتوں میں علماء نے کچھ ضروری اور خاص صلاح دی ہے جن پر ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی فطرت اور نازکتا کو سمجھے اور ان کے جذبات اور احساس کا خیال رکھے۔ اگر کسی بات پر اختلاف ہو تو صبر اور سمجھداری سے کام لیں۔ عورتوں کی تعلیم اور پرورش پر دھیان دیں تاکہ وہ بھی سماج میں اپنا اہم رول نبھا سکیں۔ اسلام عورتوں کو اونچا درجہ دیتا ہے اور ان کے حقوں کا پورا خیال رکھتا ہے۔ پسلی سے پیدا کرنے کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ ہمیں رشتوں کو مضبوط بنانے اور سمجھداری سے نبھانے کی تعلیم دیتی ہے۔ اب آئیے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کو تفسیر روح المعانی کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ تفسیر کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ تنہائی محسوس کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر گہری نیند طاری کر دی، یعنی آپ گہری نیند میں سو گئے۔ تو اسی دوران آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے جاگے تو آپ نے اپنے پاس ایک بے حد خوبصورت اور حسین عورت کو دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے سکون اور انس حاصل ہو اور مجھے آپ سے۔ ہم دونوں محبت اور تعلق کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے فرمایا، جنت میں آرام سے رہو اور ہر چیز کا لطف اٹھاؤ، مگر اس ایک درخت کے پاس مت جانا، اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے انہیں دھوکہ دیا اور وسوسے ڈال کر اس درخت کا پھل کھانے پر اکسایا۔ پھل چکھتے ہی ان کے ستر یعنی شرمگاہ کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے گناہ کو قبولا اور کہا، اے پروردگار، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، جنت سے نیچے اترو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ زمین تمہارے لیے ٹھکانہ ہوگی اور ایک خاص وقت تک وہیں تمہارا گزر بسر ہوگا۔ وہیں تم جیو گے، وہیں مرو گے اور پھر اسی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ پیارے دوستوں، یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم انسان اور جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا، یعنی پیغمبروں کی باتوں کو مانے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔
کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو الگ الگ جگہوں پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند یعنی بھارت میں اور اماں حوا کو جدہ عرب میں اتارا گیا۔ دونوں بہت شرمندہ تھے اور اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہتے تھے، لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کلمہ سکھایا جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً ناکام لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز یعنی شروعات ہوا۔ روایت کے مطابق اماں حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی اور ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ایک دوسرے کے بھائی بہن جیسے ہوتے تھے۔ ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو بچے الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 سال تھی۔ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 سال کی عمر میں ہوا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت اور خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یاد رہے کہ ابلیس کی وجہ سے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکلنا پڑا۔ ابلیس کے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں اس طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے جھکو تو سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا۔ اس نے انکار کیا تو ہم نے کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال کر رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو تم بھوکے رہو گے نہ برہنہ رہو گے، نہ تمہیں پیاس کی جلن ہوگی اور نہ سورج کی تپش۔ لیکن پھر شیطان نے آدم کو وسوسے میں ڈال دیا۔ اس نے کہا، اے آدم، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہی دوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں کے سطر کھل گئے اور ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ انہوں نے باغ کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھکنے لگے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان سے کہا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا نے کہا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور پھر فرمایا، تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ اب اگر میری طرف سے تمہارے پاس پیغام ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو راہ سے بھٹکے گا نہ ہی مصیبت میں پڑے گا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ شیطان نے تکبر یعنی اہنکار کیا اور اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ہوا، اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا مرتبہ اور جگہ چھن گیا تھا، اس لیے شیطان حضرت آدم اور اماں حوا کا دشمن بن گیا اور قیامت تک وہ انسانوں کا دشمن بنا رہے گا۔ یاد رکھیے، جنت میں حضرت آدم اور حوا کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، نہ کھانے پینے کی نہ کپڑے پہننے کی، لیکن جیسے ہی انہیں دنیا میں بھیجا گیا انہیں ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب انہیں اپنی محنت سے بھوک اور پیاس کو شانت کرنا تھا اور کپڑوں کی بھی چنتا کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر کپڑا اتارا ہے تاکہ تمہارے بدن کے شرمناک حصوں کو ڈھک سکو اور تمہاری زندگی کی حفاظت ہو سکے، ساتھ ہی یہ تمہاری شوبھا کا ذریعہ بھی ہے
اور سب سے اچھا کپڑا تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے لیے دو طرح کے کپڑوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو انسان کو شرم چھپانے اور دکھاوے کے لیے چاہیے، اور دوسرا وہ جو تقوی یعنی پرہیزگاری ہے، جو انسان کو شیطان اور نفس سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو شیطان کے فریب سے بھی بچنے کی تاکید کی ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں فرمایا، اے اولاد آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اسی فریب میں پھنسا دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کیا تھا اور ان کا لباس اتار دیا تھا تاکہ ان کی شرمگاہ بے پردہ ہو جائے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطان کو ان کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اولاد آدم کو شیطان کے فریب سے آگاہ کیا ہے تاکہ انسان اس کے چھل سے بچ سکے۔ ابلیس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور قیامت تک وہ انسان کا دشمن ہی رہے گا۔ پیارے دوستوں، یہ تھا تفصیلی تذکرہ اماں حوا کی تخلیق یعنی بناوٹ کے بارے میں، اور جنت میں رہنے اور پھر جنت سے نکالے جانے کے بارے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کیوں فرمائی، یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ دوستوں، یاد رکھیے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تھے۔ اللہ نے چاہا کہ میری ربوبیت اور خالقیت کا اظہار ہو۔ جب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ میری عظمت کا اظہار ہو تو یہ ضروری ہو گیا کہ کوئی مخلوق ہو جو اللہ کو پہچانے اور اس کی مہمہ کو سمجھے۔ جیسے ہی اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس کا ارادہ تھا جو کچھ بھی تھا وہ ایک طے صورت میں اس عالم میں یعنی برہمانڈ میں آ گیا۔ اس عالم کا نام کائنات یعنی سرشٹی ہے۔ کائنات ایک ایسے گھرانے کا نام ہے جس میں بہت ساری چیزیں اور پرانی ایک چھت کے نیچے ہے۔ عظمت، ربوبیت اور خالقیت کے اظہار کے لیے ضروری تھا کہ کوئی مخلوق ہو جو اس کائنات کی حکمت سے واقف ہو، اور اس سمجھ کے لیے یہ ضروری تھا کہ مخلوق ایسی صفات یعنی وشیشتائیں کو سمیٹے جو اسے انسانیت کی اور لے جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو اپنی صفات یعنی وشیشتائیں سے نوازا اور اسے خلافت کے لیے چنا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا اور بتایا کہ میں اس دھرتی پر اپنا نائب یعنی پرتیندھی بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اگر آدم کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ رات دن اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کی عظمت کا بیان کرے گا، تو ہم پہلے سے اس کام کو کر رہے ہیں۔ ہم ہر وقت تیری تعریف کرتے ہیں اور بنا کسی بہانے کے تیرے حکم کو مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات کو نکارا اور فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی حکمت اور ان کے رہسیوں کا علم یعنی گیان دیا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، اگر تم حکمت سے واقف ہو تو بتاؤ۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم کیول اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ اصل میں آپ ہی سب سے بڑے علیم اور حکیم ہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی شرافت اور افضلیت پر مہر لگانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور ان کی حکومت کو تسلیم کریں یعنی مانیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا اور ان کی اولاد کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اس کی عبادت اور بندگی کرے اور زمین پر اللہ کا خلیفہ بن کر زندگی گزارے، ساتھ ہی خود کو شیطان کی گمراہی سے بچائے۔ دوستوں، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ تو پیارے دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔